شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو ٹی وی کے معزز دوستو السلام علیکم۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں پارہ نمبر 24 کا تفسیری خلاصہ۔ پارہ نمبر 24 میں پارہ نمبر 23 سے شروع ہونے والی سورہ زمر کا بیان جاری ہے کہ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ الیس فی جہنم مثوی للکافرین۔ شروع میں اللہ تعالیٰ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پر جھوٹ باندھنے اور حق کو جھٹلانے والے کو جہنمی قرار دیا، اور سچے دین کو لے کر آنے والے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی تصدیق کرنے والے اللہ تعالیٰ عز و جل انہیں متقی قرار دیتے ہیں۔ آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی قدرت پر کسی کا بس نہیں چلتا، اور پھر مزید ارشاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ پر حق پر مبنی کتاب نازل کی، جو ہدایت کو اختیار کرے اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا، اور جو گمراہی کو اختیار کرے اس کا وبال اسی پر ہوگا، آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ آیت نمبر 47 میں بے پناہ دولت جمع کرنے والوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ اگر وہ زمین کی ساری دولت کے مالک بن جائیں اور اس کے برابر اور بھی ان کو مل جائے، اور وہ قیامت کے دن یہ سب کچھ دے کر عذاب سے اپنی گردن چھڑانا چاہیں تو بھی ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ پھر آیت نمبر 53 میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ گناہ گارانی امت کو بشارت دی گئی ہے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اے میرے وہ بندے جو گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، بے شک تمام گناہوں کو بخش دے گا، یقیناً وہ بہت بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل بندہ مومن کے لیے ہر وقت توبہ اور معافی کا دروازہ کھلا رکھتا ہے، اور گناہ کرنے کے بعد جو لوگ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ عز و جل ان پر مہربانی فرماتا ہے۔ آیت نمبر 71 میں ارشاد ہے کہ کافروں کو گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، اور وہاں ان کا استقبال توہین آمیز انداز میں ہوگا۔ پارہ نمبر 24 میں سورہ زمر کے اختتام کے بعد آغاز ہے سورۃ المؤمن کا۔ سورۃ المؤمن کے کل 9 رکوع اور 85 آیات ہیں۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، کہ کتاب کا اتارنا اللہ کی طرف سے ہے جو بڑا غالب اور خوب جاننے والا ہے۔ اسی سورت کی آیت نمبر 7 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الذين يحملون العرش ومن حولها يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے گرد ہیں وہ سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور مومنوں کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے رب تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کو محیط ہے، یعنی گھیرے ہوئے ہیں، سو جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے کی اتباع کی ان کی مغفرت فرما اور ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔ آیت نمبر 37 سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 37 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ فرعون نے حامان سے کہا کہ میرے لیے ایک بلند عمارت بناؤ تاکہ میں آسمانوں کے راستوں تک پہنچوں اور موسیٰ کے خدا کے بارے میں خبر دوں۔ میرا گمان تو یہ ہے کہ معاذ اللہ یہ جھوٹے ہیں، اور اسی طرح فرعون کے برے عمل کو اس کے نزدیک خوشنما بنا دیا اور اس کی سرکشی کے سبب اسے سیدھے راستے سے روک دیا۔ آیت نمبر 46 میں سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 46 میں ارشاد ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ آیت نمبر 46 میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ جس نے برا کام کیا اس کو صرف اسی کے برابر سزا دی جائے گی، اور جس مرد و عورت نے ایمان پر قائم رہتے ہوئے نیک کام کیا تو وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے جہاں انہیں بے حساب رزق عطا کیا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بے شک بندوں کو خوب دیکھنے والا۔ سو اللہ نے مخالفین کی سازشوں سے انہیں محفوظ رکھا اور فرعونیوں کو بدترین عذاب نے گھیر لیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 64 میں سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 64 میں ارشاد ہے اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم، وہی ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، سو تم اخلاص کے ساتھ اسی کی بندگی کو اختیار کرو۔
پھر آیت نمبر 77 میں 77 میں اللہ کا فرمان ہے فاصبر ان وعد اللہ حق فاما نرینک بعض الذی نعدهم او نتوفینک فالینا یرجعون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت رسول بھیجے، ہم نے ان میں سے بعض کے واقعات آپ کے سامنے بیان کیے اور بعض کے واقعات بیان نہیں کیے، لیکن سورہ ہود کی آیت نمبر 120 میں فرمایا کہ ہم نے آپ کے سامنے تمام رسولوں کی خبریں بیان کر رہے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کرام کے احوال بیان کر دیے تھے، جن میں سے بعض قرآنی اساطیر کے ذریعے اہل ایمان کو بیان کر دیے گئے ہیں اور بعض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں۔ سورۃ المؤمن کے اختتام کے بعد پارہ نمبر 24 میں سورہ حامیم سجدہ کا آغاز ہے، جس کی 6 رکوع اور 54 آیات ہیں۔ آیت نمبر 5 میں اللہ رب العزت کی طرف سے فرمان ہے کہ میں کفار کی انتہائی سرکشی کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے کیا ارشاد فرمایا، اور انہوں نے کہا جس دین کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں ہمارے دلوں میں اس پر پردے پڑے ہوئے ہیں اور ہمارے کانوں میں لاٹ ہے، ہمارے اور آپ کے درمیان حجاب ہے، سو آپ اپنے کام سے کام رکھیے اور ہمیں اپنے ڈھب پر کاربند رہیں گے۔ یعنی معاذ اللہ استغفر اللہ، حق بات کی طرف مائل ہونے کی بجائے اعلانیہ طور پر اس سے سرکشی اختیار کرنا اور اعلانیہ طور پر اس کا ذکر کرنا کہ ہم اسے قبول نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ عز و جل نے ان لوگوں کے اس سرکشی کی روش کا ذکر کیا ہے۔ پھر آیت نمبر 15 میں ارشاد ہے قوم عاد کی سرکشی کا۔ آیت نمبر 19 میں بیان ہوا ہے قیامت کے دن اللہ کے دشمنوں کو جمع کر کے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، تو وہ جہنم تک پہنچیں گے تو ان کے کان، آنکھیں اور جلد ان کے خلاف سلطانی گواہ بن جائیں گے، جیسا کہ پیچھے ذکر کیا گیا کہ انسان کی زبان کو بند کر دیا جائے گا اور دیگر اعضاء کو زبان دے دی جائے گی کہ وہ اللہ کے حضور زندگی میں انجام دینے والے ہر عمل کو بول کر بتائیں گے کہ انسان ہاتھوں سے پاؤں سے کیا کام لیتا رہا۔ آیت نمبر 30 میں ارشاد ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ، کہ ایمان پر ثابت قدم رہنے والے اہل ایمان کی روح جب اس دنیا سے پرواز کرے گی تو اس کے استقبال کے لیے فرشتے نازل ہوں گے اور کہیں گے کہ تم نہ کسی آنے والی بات کا خوف کرو اور نہ کسی گزشتہ بات کا رنج و ملال، اور اس جنت کی بشارت سنو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ احادیث مبارکہ میں بھی جب ذکر ہے کہ جب کسی صاحب ایمان اور نیک انسان کی روح قبض ہوتی ہے تو آسمانوں پر اس کی روح کا استقبال کیا جاتا ہے، اسے بھلائی کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل کی طرف سے تمہارے لیے بھلائی کا وعدہ ہے، اور اسی طرح اگر کسی بدکار شخص کی روح قبض ہوتی ہے اور اس کو آسمانوں کی طرف لے جایا جاتا ہے تو ہر آسمان پر فرشتے ملامت کرتے ہیں، اس سے اظہار بیزاری کرتے ہیں۔ پارہ نمبر 25 کے تفسیری خلاصے کے لیے منتظر رہیں آنے والی ویڈیو کا۔ جزاک اللہ۔